426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفۃ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور یہ بھی کہا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار اور پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع ضرور کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملازکرد کا مارکہ ان سب سے زیادہ اہم ہے جو 463 ہجری بمطابق 1070 اگست کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار موجود تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک ایسی منجنیق تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ان پر ہنس رہی تھی۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثیر تعداد دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری یہ حنفی بزرگ تھے۔ انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب علماء جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا فرما رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کو طفیل سلطان فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس کو گرفتار کر لیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر چھوڑ دے گا۔ الپ ارسلان نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمیں بوس ہوا اور تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، اس کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کی 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بڑے فوجی لشکر کو شکست دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقے میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بیزنطینی حکومت کو ان کے علاقوں میں بتدریج کمزور کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر 2 اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرور ہوتا، ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا ہی
خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ مارکہ ملازکر جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، جس میں الپ ارسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی عالم نے ان کی ڈھارس بندھائی اور کہا سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، آگے بڑھیے، اللہ نے فتح اور کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعۃ المبارک جب خطبہ اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں تو مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں، عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے، اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس پر رکت طاری ہو گئی، دھاڑے مار مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی، پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہی سے تنہا لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا اور تلوار بے نیام کی ایک آہ سرد بھر کر بولا اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا، اور اللہ اکبر، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل ایک عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا قاور بن جعفری جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا، قاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے دور میں سلجوکی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائی کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں۔ سلجوکی سلطنت کا یہ حدود اربع فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 عیسوی میں سلجوکی سپہ سالار کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مغزوبات اپنے بھائی تاج الدولہ کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلطان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیا کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائی کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر اثر تھے۔ 470 ہجری 1070 عیسوی میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطان سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے جسے اسی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 عیسوی کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اس کے بیٹے داؤد نے قونیہ فتح کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ قونیہ ایشیائی کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بیزنطینی مسیحی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلم روح میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیائی کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوکی سپہ سالار شام مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب اتسز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، پہلے اس سے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کیا۔ یہ واقعہ 469 ہجری 1076 عیسوی کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔